غلط بات کر دی ہے تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی مثال ہے میں بار بار دیتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا جاگتی حالت میں شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی ہے. اسباب کی دنیا میں ممکن ہے یہ, اور ایک نہیں بہت سارے شہیدوں کے خون کی خوشبو, اور سنگھائی بھی ہے, روئی لے کر آ گیا سب کو سنگھائی میں نے, جو میرے بیان میں بیٹھتے تھے, پرانی بات ہے. اور ایسے کئی واقعات ہیں, شہید کو 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد قبر سے نکالا, خون بہ رہا ہے اور جسم سلامت ہے. اس کے تو بہت واقعات ہیں. تواتر تک ہم, یعنی میں نے خود یہ والا واقعہ نہیں, ہاں شہید کی لاش کا 1 ہفتے بعد محفوظ ہونا تو میں نے دیکھا ہے. یعنی 1 ہفتے بعد لاش ملی ہے تو بالکل سیف محفوظ تھا, تو کوئی کیمیکل نہیں تھا, کچھ بھی نہیں, اور خوشبو بھی آ رہی تھی, اسکن سے خوشبو آ رہی تھی. تو اب اگر میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں, آپ کے مفتی صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں, بھائی آپ کو اگر لگتا ہے مفتی صاحب جھوٹے ہیں تو آپ نہ مانو, کوئی اس سے اسلام میں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو خیال ہے کہ بھائی مفتی صاحب جھوٹ, قرآن ہاتھ میں رکھ کے جھوٹ نہیں بولیں گے, تو آپ مان لو. لیکن اس پہ یہ نہیں بنتا کہ مفتی صاحب شرک پھیلا رہے ہیں, یا مفتی صاحب کے بیانات شرک سے بھرے ہوئے ہیں, فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی ہے. بھائی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. یہ شہید کا کمال نہیں ہے کہ اپنے خون میں خوشبو پیدا کر دی. خون میں خوشبو پیدا کرنا اسباب سے ہٹ کر ہے, یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے. اسباب سے ہٹ کے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اگر یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کشتی اٹھا کے باہر نکال دی, تو یہ اسباب سے ہٹ کے کام ہے, یہ کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ کام اگر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. ہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت چھوڑ کر ان قصوں میں لوگوں کو کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر قرآن و سنت چھوڑ کے لگایا ہوا ہوتا تو واقعی غلط کیا ہوا ہوتا. لیکن قرآن و سنت پہ لانے کے لیے اگر لگایا ہوا ہے کہ دیکھو اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کیسی کیسی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, دیکھو شہیدوں کے خون سے کیسے خوشبو آتی ہے, تاکہ لوگوں کو شہادت پہ موٹیویٹ کیا جا سکے, لوگوں کو ولی اللہ بننے کی ترغیب دی جا سکے, تو پھر یہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے نہیں قصے سنائے جا رہے, یہ قرآن و سنت پہ لانے کے لیے قصے سنائے جا رہے ہیں. جیسے قرآن و سنت خود بھی تو ایسے قصے سناتا ہے نا. قرآن خود بھی تو بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ سلیمان السلام کے تخت میں یوں ہوا, ایک بندہ یوں اٹھا کے لے آئے, تو اللہ یہ شرک پھیلانے کے لیے معاذ اللہ بتا رہا ہے. اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ خدا کی قدرت پہ یقین کر لو. تو اب اللہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بتا دوں گا کیا پکائے, تو معاذ اللہ شرک پھیلانے کے لیے بتا رہا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہوتے ہیں نا. اللہ یہ بتانے کے لیے بتا رہا ہے کہ اپنی قدرت اور طاقت, اللہ عالم الغیب ہے, اور پیغمبروں کو بعض دفعہ وہ غیب کی بات بتا دیتا ہے. ان لوگوں کو حضرت یوسف کے نبی ہونے کا یقین آئے, اور پھر وہ توحید کی دعوت آپ کی زبان سے سنے, کیونکہ آگے یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلتے ہیں میرے بھائی, ایک خلاصے کے طور پہ ایک بات کروں, اس پہ الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا ولید, یہ جو پوری کرامت کی بحث ہے نا, آخری بات کروں تاکہ پھر ہم یہ واقعہ لے کے چلیں, تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو. دیکھو کرامت کو اور معجزوں کو اگر عیسائی ذہنیت سے دیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے, اور اگر ملحدوں کی حیثیت سے دیکھو گے تو انکار کر دو گے. عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے شرکیہ دماغ سے, تو ان معجزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے کہ عیسیٰ بڑے طاقتور ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں. یہ شرکیہ ذہنیت تھی, یہ دماغ خراب تھا. اور ایتھیس ملحد لوگ, انہوں نے معجزوں کو دیکھا, انہوں نے کہا یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل, سائنس میں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار, اٹ ازنٹ پاسبل. کرامتوں کا بھی یہی ہے, دماغ میں گوبر ہوگا, شرک بھرا ہوا ہوگا, تو ہر کرامت میں آپ کو کیا لگے گا؟ شرک, اور بولو گے کہ یہ شرک پھیلا رہے ہیں, کہ حاجی امداد اللہ کشتی بھی نکال سکتے ہیں, فلانا بزرگ دیوبندیوں کے یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کس کھوپڑی سے سوچ رہے ہو؟ شرکیہ دماغ سے. اور اگر آپ ملحدوں کے دماغ سے سوچو گے تو آپ ہر قسم کی کرامت کا انکار کر دو گے, بولے گے پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں میں بیلنس کیا ہے؟ وہی بیلنس ہے جو علماء دیوبند جس کے قائل ہیں. بھائی کرامت کا صدور ممکن ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن ہوتا یہ اللہ سے, اس ولی سے نہیں ہوتا. لہذا کسی ولی سے نہ مردہ زندہ کرنے کا مانگ سکتے ہیں, نہ کسی ولی سے ہم کشتی پار لگانے کو مانگ سکتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ابھی میں نے وہ بتایا نا, وہ کرامتوں کے واقعات کا دفاع کیا کہ ایسی ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں, تو اس پہ ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو. اچھا بھائی پھر تو شف سرکار کی بھی کرامت ہو سکتی ہے. آپ اس کو بزرگ نہیں مانتے مفتی صاحب, ہم تو مانتے ہیں. بھائی کرامت کا مطلب وقتی طور پر اللہ کسی کے ہاتھ سے کوئی کام لے لے, اختیارات کسی کے پاس نہیں آتے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 20 دفعہ لاٹھی کو سانپ بنایا ہے, ہمیشہ اللہ نے کہا ہے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ جب چاہیں سانپ بنا دیں. اگر ایسا اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتا تو جب جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ, حضرت موسیٰ کو خوف ہوا. بھئی خوف کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی, آپ اشدھا بنا کے سب کو نگلوا دیں. قرآن کہتا ہے ہم نے وہی کی, لا تخف موسیٰ ڈر مت, القی ما فی یمینک, تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے زمین پہ ڈال, یہ سانپ بنے گی, ان کو کھا جائے گی. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ رائٹ ہوتا نا, اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہوتے, تو اللہ کی وحی کا انتظار کیوں کرتے؟ اسی وجہ سے انبیاء نے کے ہاتھ پہ معجزے ہوئے, لیکن جیسے ہمارے نبی کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, تو اب مشرکین آپ سے کہتے تھے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو آپ یہاں سے چشمہ جاری کریں, یہ کریں, وہ کریں. آپ فرمائے میں اللہ کا رسول ہوں, بشر ہوں, میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہے. کبھی اللہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا دے. تو شوف سرکار بالفرض اگر بزرگ ہے تو ایک آدھ دفعہ پھونک سے کسی کی ہڈی جڑ جائے تو بزرگوں کے ہاتھ پہ ایسی کرامتیں ہوتی ہیں. کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے بزرگ لوگ. اول تو آپ کے بزرگ ہونے پہ ہی ہمیں اشکال ہے, لیکن چلو مان لیا کہ آپ بہت نیک ہے, تو ایک آدھ دفعہ اللہ اپنے بلیوں کے ہاتھ پہ 2-4 دفعہ 8-10 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کرامت سینٹر کھول کے کوئی بزرگ بیٹھا ہو, یہ ہم نے شوف سرکار کے علاوہ کسی بزرگ کو نہیں دیکھا کہ باقاعدہ کرامت سینٹر کھولے ہوئی ہے. جتنے ہڈیاں بھائی آپ کی اگر کرامت سینٹر ہے, آپ جب پھونک مارتے ہیں بندہ سیٹ ہوتا ہے, تو بھی وقتی طور پر 2-4 مردے انہوں نے زندہ کیے ہوں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی ادارہ کھول لیا ہو. اگر ایسا ہوتا تو پھر کتنے ناگہانی اموات ہوتی ہیں, کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں جوانی میں, وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی, میں بیوہ ہو گئی, آپ جو ہے میرے شوہر کو زندہ کریں, پھونک لگائی, شوہر زندہ. تو یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایک اشکال بھی ہوتا, حضرت جب آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو موت سے بڑی کوئی مصیبت ہوتی ہے؟ آتا ہے. ہاں ایک اشکال ہوتا ہے بھائی, اگر سارے مردہ زندہ کر دیے تو آبادی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. بھائی سارے نہیں, جو 50 سے پہلے چلے گئے نا وہ ذرا جلدی گئے ہیں. اس کے بعد یا 80 کے بعد, 50 کا تو میں ہو گیا, 50 کے بعد نہیں, 80 کے بعد. کمنٹس میں نا لوگوں کے بڑے زبردست وہ ہوتے ہیں. میرا کہیں کلپ گیا کہ میں 50 سال کا ہو گیا, کسی نے نیچے